أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. آمين يا رب. اسماء اللہ الحسنى کے مبارک اور دل پذیر سلسلے میں ہم آج جن دو مبارک ناموں کا ذکر پڑھیں گے وہ ہیں الرحمن الرحیم. جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اسم الذات اللہ اور اسم الذات اللہ کے اندر جو تعارف اس مبارک اور بڑی ہستی کا پوشیدہ ہے وہ کہ جس کو ہم اس کی صفات سے اور اس کے صفات الافعال سے پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے جس کا قانون، جس کا حکم ہم سب کی زندگیوں میں اور اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے، وہ اللہ کہ جس نے اس کائنات کی ابتدا کی، میری اور آپ کی ابتدا کی، اور پھر سب کو اسی کی طرف واپس جانا ہے. مجھے امید ہے کہ اسم الذات اللہ جو کہ اسم العظم بھی ہے، اسم الجلالہ ہے، اس کے تعارف سے ہم نے جو چیزیں سیکھی ہوں گی وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گی. ان ناموں کا مطالعہ ہم اپنے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ یہ نام ہماری زندگی کا حصہ بن جائیں، ہمارے عقائد کا حصہ بن جائیں، اور ان ناموں کی روشنی میں، ان ناموں سے مدد حاصل کرتے ہوئے ہم زندگی میں اپنے لیے راستے تلاش کریں، اپنی مشکلات کے حل ڈھونڈیں اور اپنے رب سے قریب ہونے کے طریقے ہمیں سمجھ آ جائیں. تو انشاءاللہ آج کے ان دو ناموں کا تعارف ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم الجلالہ اللہ کے بعد آنے والے نام الرحمن الرحیم ہیں، جیسا کہ بسملہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے فوراً بعد الرحمن الرحیم آتا ہے، اور سورہ الحشر کے آخری حصے میں بھی هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کے مبارک اور عظیم نام کے ساتھ اس کے صفاتی نام الرحمن الرحیم ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں سے کچھ اسماء و صفات ہیں اور کچھ اسماء الافعال ہیں. ان کی تفصیل ساتھ ساتھ چلتی چلی جائے گی. اسم الذات کے بارے میں ہم نے پڑھا. اسماء و صفات کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، جن میں سے کچھ اسماء و صفات ایسے ہیں کہ جو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، اس کی مخلوق کا اس میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور مخلوق میں سے کسی کو بھی ہم اس نام سے موسوم نہیں کر سکتے. جیسے الرحمن ہے، جیسے العزیز ہے، ہم کسی کو بھی الرحمن نہیں کہہ سکتے، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. العزیز صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. الحی
القیوم صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، اور عبد الرحمن کہا جا سکتا ہے لیکن صرف کسی کو رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ نام جو پہلا حصہ ہے الرحمن، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اور الرحیم ایسا نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رکھا اور اس میں سے کچھ حصہ اپنی مخلوق کو بھی عطا کیا۔ یہ مبارک نام الرحمن اور الرحیم، اس کا مادہ ایک ہی ہے، اور جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا حق تو نہیں ادا ہوتا، لیکن ہم ان دونوں میں جو فرق کرتے ہیں وہ یوں کہ ہم کہتے ہیں بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تو اب دو مختلف الفاظ لے کے اس کے معنی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت خوبصورت اور بلیغ فرق بھی ہے۔ الرحمن قرآن مجید میں 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، اور الرحیم اس سے بھی زیادہ مرتبہ، 114 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنا تعارف کراتے ہیں تو کبھی تو اپنے نام اسم الذات اللہ سے کراتے ہیں، اور کبھی اپنے نام الرحمن سے تعارف کراتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ الرحمن ہے جس کا عرش پر استوا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم کی آیہ نمبر 96 ہے یہ۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اختیار کیے، الرحمن ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، ان کو محبت کے دائرے میں داخل کر لے گا۔ الرحمن اور الرحیم، ایک فرق اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن سب مخلوقات کے لیے الرحمن ہے، اور تمام مخلوقات کا بشمول انسان وجود بھی الرحمن ہی کے وجہ سے ہے۔ لیکن الرحیم جو نام ہے اس میں علماء کہتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نام کے بارے میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی رؤوف و رحیم ہے۔ بڑی عجب بات ہے اگر ہم اس پہ سوچیں تو، بے انتہا خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہمارا رب اللہ، اس کی سب سے پہلی اور اچھی اور بہترین صفہ وہ ہے الرحمن الرحیم۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور ہمارے لیے رحمت کو خاص کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی خزانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ان دونوں ناموں میں فرق کیا ہے اور اس کے تفصیلی مفاہیم کیا ہیں؟ رحمت دراصل عکس ہے اس احسان کا جو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق پر کرتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں نشو و نما دیتا ہے، اور اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو، اچھا عجب بات یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، وہ الرحمن ہے اس کے حق میں، جو اس کو مانتا ہے وہ الرحیم الرحمن الرحیم ہے اس کے حق میں، جو اس کو نہیں بھی مانتا ہے وہ نافرمانی کی بنا پر کسی بھی انسان کی روزی روٹی نہیں روکتا ہے،
وہ اس کو مہلت دیتا ہے. کیوں؟ کہ وہ الرحمن ہے. اور الرحیم اپنے ان بندوں کو کہ جو رحمان کو مان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، بن دیکھے ایمان لے آتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کو الہ مان اور جان کر اپنی زندگیوں میں اس کے حکموں کو جاری و ساری کرتے ہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا تعارف ملتا ہے، جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ لیا ہے، تو اس میں جو سب سے اہم عنصر ہے وہ ہے دراصل محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت. اور اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے انسان غافل ہو جائے تو پھر وہ تڑپے، وہ بے چین ہو، وہ پریشان ہو کہ کیسے وہ اپنے رب سے غافل ہو گیا. اور ہم نے یہ جو مثال پڑھی تھی علیہ الفصیل، کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے فراق میں جدائی میں روتا ہے، بلبلاتا ہے، ایسے ہی مومن بھی الرحمن الرحیم سے دور ہونے پر روتا ہے اور اس کی نافرمانی کر کے وہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ صفہ الرحمن پوری کائنات کو، تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے. آسمان و زمین، ستارے، سمندر، پہاڑ، فضائیں، ہوائیں، انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ زمین کی تہوں میں پلنے والے کیڑے مکوڑے بھی صفت رحمان کی وجہ سے قائم ہیں، زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں الرحمن کا اس طرح سے بھی تعارف کراتے ہیں: قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل ہم عن ذکر ربهم معرضون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو، مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں. صفت رحیم اہل ایمان کے لیے خاص ہے. اور فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، سورہ احزاب آیا نمبر 43. اور وہ اہل ایمان کے لیے تو بے انتہا رحیم ہے. اور جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت بھی ان سے جو کلام کیا جائے گا وہ اس طرح سے ہے کہ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا. یہاں پر اللہ نہیں کہا گیا، یہاں پر الرحمن نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفہ الرحیم بیان ہوئی. سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. توبہ کی توفیق مل جانا، ہدایت کا حاصل ہو جانا، اور پھر جب دوبارہ سے غلطی ہو جائے اور پھر توبہ کر لینا، بار بار اس کی طرف پلٹ آنا، یہ دراصل اس کی رحمت ہی تو ہے کہ جو انسان کو نا امید نہیں ہونے دیتی، اسے اس کے در سے جوڑے رکھتی ہے. وہ رب کے جو بن مانگے بھی تمام ضرورتوں کے سامان، تمام حاجتوں کو وہ پورا کرتا ہے. اور ایک بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے لیے رزق، گھر اور محبتوں کا انتظام کرتا ہے. اور اس نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا ہوتا، مگر اور نہ ہی وہ مانگ سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہی سے اس کے لیے تمام چیزیں مہیا کر رکھی ہوتی ہیں. اب عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے. ایک ہے رحمت عامہ اور دوسری ہے رحمت خاصہ. سورہ الاعراف کی آیا نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. میری رحمت ہر چیز پر عام ہے، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو خاص کر دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو متقی ہیں۔ تو ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ دراصل اللہ الرحمن کے نام کے سبب ہے کہ وہ ہر کسی کو اس زندگی کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے کم یا زیادہ نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس رحمت کو اس نے تخلیق کیا اس دن جب اس نے اپنے عرش پر استوا کیا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یوم خلق السماوات والارض کتب کتابا فہو عنده فوق العرش۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر اس کا استوا ہوا، تو اس نے ایک کتاب جو اس کے عرش کے پاس موجود ہے، عرش کے اوپر اس کے پاس موجود ہے، یہ لکھ دیا، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی ہے۔ اب دیکھیے، شروع میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اسماء صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ اس کی تقسیم اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں اور کچھ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ رکھا ہے۔ کچھ اس کے ایکشنز کی صفات ہیں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں الحی القیوم ہے، اور یہ صفہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے المحیی الممیت ہے، المحیی الممیت ہے، کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے، وہی ہے جو موت دیتا ہے، اور جس کو زندگی ملی اس کو موت بھی آنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے جو دو نام ہیں الحی القیوم، یہ اسماء و صفات میں سے ہیں، لیکن دوسرے جو دو نام المحیی الممیت ہیں یہ اسماء الافعال میں سے ہیں، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں الحی ہے، اپنی مخلوقات کے لیے المحیی ہے، مخلوقات کو زندگی دینے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات میں سے ایک صفت آتی ہے کہ وہ المنتقم ہے، تو المنتقم اپنی ذات میں نہیں ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ المنتقم مخلوقات کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ نہیں ہے، اس کا انتقام ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی الغاضب ایسی صفہ ہے کہ جو ہمیشہ وہ غصے میں نہیں رہتا، یہ وقتی اور عارضی صفہ ہے، اور جو جب چاہے وہ انسانوں کے حق میں یا مخلوقات کے حق میں وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں یہ جو صفہ یہاں پر آئی ہے رحمت کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا، اور وہ خود الرحمن الرحیم ہے، اور اس نے رحم کا کچھ حصہ اپنی مخلوقات کو بھی دیا، اور اس رحمت کو اس نے اپنے بندوں کے لیے خالص کر لیا۔ عمومی بھی ہے، رحمت عامہ بھی ہے، اور رحمت خاصہ بھی ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے حساب کے بارے میں، کہ جب حساب کتاب ہوگا تو فرماتے ہیں کہ آج میرا رب جس قدر غصے میں ہے، اتنا غصے میں اس سے پہلے کبھی نہ تھا اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ تو یہ وہ طویل حدیث ہے کہ جس میں حساب کتاب کے شروع ہونے کی مخلوقات استدعا کرے گی، درخواست کرے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ وقتی ہے، دائمی نہیں ہے، لیکن اس کی رحمت دائمی ہے، جس سے میں اور آپ ہم سب لطف اٹھا رہے ہیں، ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر لمحے اس کی رحمت ہی تو ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ اگر اس کی رحمت نہ ہو تو ایک منٹ کے لیے بھی ہمارا گزر بسر نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ،
الرحمن الرحیم نے اپنے لیے رحمت کو خاص کر لیا ہے، یعنی یہ اس کی خاص صفہ ہے، اور یہ صفہ اس کے لیے خاص ہے، اور اس خاص صفہ میں سے اس نے اپنی مخلوق کو بھی حصہ عطا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اسی صفہ کی وجہ سے اپنی مخلوق کو مہلت دی ہے کہ وہ توبہ کر لیں، وہ ہدایت کی طرف آ جائیں، وہ سیدھی راہ اختیار کر لیں، اور اسے معلوم ہے کہ اس کے بندوں سے غلطی ہوگی، اور وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ اس کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور مدت مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو ان لوگوں کو عذاب آ جاتا، ان لوگوں پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ جو طے شدہ بات ہے، یہ کون سی ہے؟ طے شدہ یہی بات ہے اور یہی کلمہ ہے جو اس نے لکھ کر اپنے عرش پر رکھا ہے، وہ ہے ان رحمتی سبقت غضبی۔ یہ ہے طے شدہ بات، اور یہ ہے وہ کلمہ جو عرش بری پہ لکھا جا چکا ہے اور جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو روح کو آدم علیہ السلام کے سر سے داخل کیا، اور جب روح آدم علیہ السلام کے اندر، یعنی وہ جو پہلے پتلا تھا اس کے اندر سر سے داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی، تو چھینک کی آواز سن کر فرشتوں نے ان سے کہا کہ کہیے الحمدللہ، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، تو جواباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک ربک، تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ یہ سب سے پہلی بات تھی، سب سے پہلا کلمہ تھا جو الحمدللہ کہنے کے بعد آدم علیہ السلام نے ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا عکس مخلوقات کے اندر، اور پھر ہم سب اس کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، وہ اس طرح سے ہے، حدیث ہی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے روز 100 رحمتیں پیدا فرمائیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک رحمت ایک بڑے طباق کے اندر پڑی ہے جو زمین و آسمان کا درمیانی حصہ ہے، اور وہ اتنی بڑی ہے جیسے زمین و آسمان کی وسعت ہوتی ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، یہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق کے روز 100 رحمتیں پیدا کی، ان میں سے ہر رحمت ایک بڑی پلیٹ کی طرح ہے جیسے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ اس نے ان میں سے صرف ایک رحمت کو زمین پر اتارا، اور اسی ایک رحمت کے سبب مخلوق آپس میں رحم کا معاملہ کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، مادہ جانور بھی اپنے بچے کے اوپر سے کھر ہٹا لیتا ہے، یعنی اس کے اوپر اپنا پاؤں نہیں رکھتا کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، اور اس کا یہ عمل اسی رحمت کے سبب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس ایک رحمت کو باقی 99 رحمتوں کے ساتھ ملا دے گا، پھر اس کو اپنی ساری مخلوقات کے اوپر پھیلا دے گا۔ اس دن کوئی ہلاک نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حالے میں، اس کی رحمت کے سائے ہی میں ہیں، اور جب ہم اس کے سامنے جمع ہو جائیں گے، تمام مخلوقات اس کے سامنے جمع ہوگی، تو اس وقت بھی اس کی رحمت ہی ہمارے اوپر سایہ فگن ہوگی، لیکن اس کی رحمت سے محروم وہی رہے گا، وہی بدقسمت ہوگا کہ جس نے خود اپنے لیے ہلاکت کا راستہ اختیار کیا، اپنے لیے ہلاکت کو چنا۔ اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہوگی
کہ اس دن تو شیطان بھی چاہے گا کہ کاش اللہ عز و جل کی رحمت میں سے وہ کچھ حصہ پا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس رحمت کو کس طرح سے بکھیرا ہے، اس کے تعارف میں ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رحمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا۔ الرحمن الرحیم نے اپنے ان ناموں کی برکات ہی سے تو یہ پورا نظام چلایا، اس پوری کائنات کو، خوبصورت کائنات کو تخلیق کیا۔ کائنات کا آغاز ہی اپنی رحمت سے اس نے کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز اس نے اپنی رحمت سے کیا، اور قرآن کا افتتاح اس نے اپنی رحمت سے کیا۔ قرآن کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ پھر دیکھیں ہر سورہ کے آغاز میں الرحمن الرحیم یعنی بسملہ ہے، اس کا یعنی سوائے ایک سورہ التوبہ کے ہر سورہ کے شروع میں اس کا آغاز اپنی رحمت سے کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھ دیا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل ایمان کے لیے خصوصی طور پر اور پوری دنیا کے لیے عمومی طور پر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اپنے بندوں کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ الرحیم ہے، اس کی بے پناہ رحمت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے الفردوس کو پا سکیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کو راضی کر کے نعمتوں کو پا سکیں۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے جن کاموں سے روکا، یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے نقصان دہ چیزوں سے بچ جائیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے آگ کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اور وہ ایسا رحمان اور رحیم رب ہے، میرا اور آپ کا رب، ہم سب کا رب۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں سزا دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ جو ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہیں جب وہ اس کے اوپر غور کرتے ہیں، جب اس کے ناموں سے جڑتے ہیں، جب وہ اس کے قریب آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں میں بھی، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ یعنی کوئی انسان اپنے اعمال کے سبب سے، اعمال تو اس نے اختیار کرنے ہیں، لیکن وہ یہ کہے کہ میرے اتنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے، اتنی نیکیاں ہیں جس کی وجہ سے اب میں جنت میں جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے اعمال کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی حاوی اور طاری ہے۔ اگر اس کی رحمت ہوگی ہی، اگر اس کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی، اس کے اعمال کو ڈھانپ لے گی، تو ہی اس کی نجات ہو سکے گی۔ حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا نام بھی رحمت رکھ دیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ لوگ کہ جن کے چہرے اس دن روشن ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ دائمی رحمت اسی صورت میں ملے گی کہ جو جنت ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے بارے میں کہ انت رحمتی ارحم بکی من اشاء من عبادی، تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا۔
یعنی یہ جو نعمتیں اور انعامات میرے پاس تیار ہیں، یہ میں جسے چاہوں گا دوں گا، اور اس شکل میں دوں گا کہ اس کو تیرے اندر لا کر بسا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آثار میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور حکم دیا جائے گا کہ اس کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں۔ جب ملائکہ اس کے اعمال کو تولیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اس لیے وہ بھاری ہو جائے گا کہ ایک، یعنی اس کے جو اعمال ہیں، ایک برائی کی وجہ سے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یعنی اگر اس کے پاس ایک نیکی اور ہو تو اس کی نجات ہو سکتی ہے۔ تو وہ آدمی کہے گا کہ کوئی ہے جو مجھے صرف ایک نیکی قرض میں دے دے تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں، کہ صرف ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے۔ اور پھر وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، دوستوں کے پاس جائے گا اور صرف ایک نیکی کے لیے ان کے سامنے درخواست کرے گا، التجا کرے گا، لیکن سب کی طرف سے یہی جواب ملے گا، نفسی نفسی۔ اسی حالت میں، اسی میدان میں گھومتے پھرتے اس کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوگا کہ جو پہاڑ کے برابر برائیاں لے کر کھڑا ہے، اور اس کے پاس صرف ایک نیکی ہے، نیکی کے پلڑے میں صرف ایک ہی نیکی ہے۔ وہ آدمی اسے دیکھ کر ترس کھائے گا اور وہ اسے کہے گا کہ میرے پاس صرف ایک نیکی ہے اور میرے بچنے کی تو کوئی امید ہی نہیں ہے، تم یہ ایک نیکی لے لو، اس لیے کہ تمہیں صرف ایک نیکی چاہیے۔ تو یہ سن کر وہ آدمی بے انتہا خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی دینے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ تو مجھ سے بڑھ کر اس پر رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا، کہ ارحم الراحمین تو میں ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دیکھیں، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جب کسی کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ صفہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمیں چمٹ جانے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگیوں کے اندر جاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر ہم اس کو سمجھیں کیسے، اس کو ہم کس طرح سے اس پر غور کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے اندر اپنی رحمت کے آثار ہر طرف پھیلا رکھے ہیں، وہی کائنات جس میں اور آپ بستے ہیں، اور ان نشانیوں کو، ان آثار کو ہم ہر دن دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، دن اور رات کا آنا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے دن اور رات کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کر سکو اور اس کے فضل کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں خود اپنی رحمت کے آثار کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ رحمت کے آثار کے جو اس نے اس کائنات میں پھیلا رکھے ہیں اور جس کا ہم ہر وقت ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تھکن ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو تازہ دم ہوتے ہیں، ہر دن طلوع ہوتا ہے، ہر رات آتی ہے اور چھا جاتی ہے۔ تصور تو کریں کہ اگر ہمیشہ دن ہی دن ہوتا، کبھی رات نہ آتی، یا ہمیشہ رات ہی چھائی رہتی، اندھیرا ہی چھایا رہتا، کبھی دن نہ چڑھتا، تو یہ زندگی کیسی بے رونق اور روکھی پھیکی ہوتی۔ دیکھیں، دن چڑھتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اور رات رات ہی رہتی ہے جبکہ ہزاروں بلب جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی سورج کو جب
لے کر آتے ہیں تو پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے. چرندے پرندے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو یہی تھکی ہوئی مخلوق اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ آتی ہے تاکہ اگلے دن کے لیے تازہ دم ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ القصص میں، قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء. ان سے کہیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے تم پر رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم تک روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اب دیکھیں یہاں پر الہ کا لفظ آیا کہ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا تمہارے پاس کون ہے، کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے ایسا کر سکتا ہے. تو ہم نے پچھلے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اللہ اسم الجلالہ کو پڑھا اور الہ کے معنی دیکھے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس پر غور کیجئے. پھر اسی طرح سے ایک اور آیا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دن کو ٹھہرا دیتا اور رات نہ آتی تو پھر تم سکون کیسے حاصل کر سکتے تھے. سبحان اللہ. پھر صرف یہی نہیں کہ یہ دن چڑھتا ہے اور پھر ڈھلتا ہے اور رات آ جاتی ہے، بلکہ اس دن کے چڑھنے میں اور اس رات کے چھانے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے انتہا رحمت ہے. اس کے آثار، ان کے اوپر بھی ہم غور کریں، اور اس کو بھی بیان کیا گیا قرآن مجید میں، وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور رات کی قسم کہ جب وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوتی ہے، اور صبح کی قسم کہ جب وہ آہستہ آہستہ سانس لیتی ہے. یعنی کس طرح سے تدریج کے ساتھ دن آتا ہے، روشنی پھیلتی ہے، اور کس طرح سے پھر سائے گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور پھر کیسے دن کا آخر ہوتا ہے اور پھر رات سانس لینے لگ جاتی ہے. کیسے ایک سسٹم کے تحت، ایک انتہائی خوبصورت سسٹم کے تحت یہ رات داخل ہو جاتی ہے اور چھا جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے یہ بادل بنائے اور پھر ان بادلوں کے ذریعے سے وہ بارش کا انتظام کرتا ہے. ایسا خوبصورت نظام ہے. انشاءاللہ اس نظام سے متعلق ہم اسم العلیم کے بارے میں مزید تفصیل جانیں گے کہ اپنے علم سے اس نے کس طرح سے اس نظام کو سیٹ کیا ہے، اور جو کوئی اس کے اوپر غور کرتا ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اپنی رحمت ہی سے ایک خوبصورت نظام قائم کیا ہے تاکہ انسانی زندگی قائم رہ سکے. ہوا پہ غور کر لیجئے کہ کس طرح سے یہ ہوائیں چلتی ہیں اور کیسے یہ اس کرۂ ارضی کو آباد رکھتی ہیں، اور کس طرح سے ان سے چیزوں کو موبلائز کرنے کا کام لیا جاتا ہے. اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. سبحان اللہ. کہ اس میں بے شمار نشانیاں ہیں. یہ وہ سسٹم ہے، وہ نظام ہے ہواؤں کا جو اللہ تعالیٰ نے جاری اور ساری کر دیا، اور جس کے ذریعے سے وہ بادلوں کو یہاں وہاں لے جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بے شمار دوسرے کام ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر. اور بارش کے حوالے سے تو سورہ شورا میں اتنا زبردست ایک پورا سسٹم بتا دیا اور اس کو رحمت قرار دیا. هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ. یہ نہیں کہا کہ وینشر غیثہ، بلکہ وینشر رحمتہ، وہ کہ جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے.
حقیقت یہ ہے کہ اگر مومن آنکھیں کھولے اور اس کے آثار کو، اس کی رحمت کے آثار کو کائنات میں ڈھونڈے، تو اس کو ہر طرف ایمان کے نور کی اینک کے ساتھ اس کی رحمت ہی بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر پانی کی مثال لے لیجئے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پانی سے ہر انسان کو زندگی دی، ہر چیز کو زندگی دی۔ اور افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ جو تم پانی پیتے ہو، کیا تم اسے بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اس کے اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اس کو کھاری بنا دیتے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے ہو؟ تو اس کے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کی ان نشانیوں پر مومن غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو اس سے جوڑ لیں۔ پھر اسی طرح سے یہ کائنات کے اندر اس کی نشانیاں ہیں، معاشرتی تعلقات کے اندر، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، ہمارے رشتوں ناتوں کے اندر اس کی رحمت کتنی زیادہ ہے۔ اس پہ ہم اگر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک رحمت کا پورشن، ایک حصہ جو زمین پر اتارا ہے اور جس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں، تو یہ جو اس کا نام ہے الرحمن الرحیم، اس کا جو حرف اصلی ہے وہ را، حا اور میم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نام ہے اسی سے رحم اور صلۃ الرحم بنائے۔ رحم اور صلۃ الرحم، رحم کیا ہے؟ یعنی ووم، وہاں کے جہاں ایک بچہ پرورش پاتا ہے اس کو بھی رحم کا نام دیا، رحم مادر۔ اور اس رشتے سے، اس تعلق سے بننے والے جتنے بھی رشتے ہیں، اس کے وجود میں آنے کے بعد جو تعلقات اور جو رشتے بنتے ہیں ان کو صلۃ الرحم کہہ دیا۔ اور حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انا الرحمن وہی الرحم، میں رحمان ہوں اور یہ رحم ہے، اور میں نے اس کو اپنے نام سے نکالا ہے، اور جو کوئی اس کو جوڑے گا، یعنی صلۃ الرحم، رحم کے رشتوں کو جوڑے گا، میں اس کو جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم یعنی رشتہ داری عرش سے لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے، اے اللہ تو اسے ملا جو مجھے ملائے، اور جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹ دے۔ اب دیکھیں ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روز ازل سے ہی والدین کے دل میں اپنے بچوں کے لیے محبت و شفقت رکھ دی ہے، اور انسان کو جس جگہ پہ رکھا گیا جنین کی حالت میں اس کو بھی رحم کا نام دیا۔ اور پھر یہ ایسی محبت و شفقت ہے، اگر یہ نہ ہو تو ایک انسان کے بچے کا پلنا وہی ناممکن ہو جائے۔ اور اسی لیے اس حدیث میں فرمایا کہ رحم جو ہے وہ عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر ایک مہربان ماں سے زیادہ رحیم ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ انسان کی پیدائش اور انسان کا وجود، اس کی جو اصل ہے وہ بھی دراصل دو انسانوں کا ملاپ ہے، اور رشتوں کی بنیاد ہی دراصل یہ بنتی ہے جو نکاح کے مقدس اور خوبصورت اور پاکیزہ بندھن سے وجود میں آتا ہے۔ اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا، اور اس میں بھی اب محبت کا ایک بہت بڑا عنصر رکھ دیا۔ فرمایا سورہ الروم میں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑا بنایا کہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔
اب یہاں پر بھی رحمت ہے، سبحان اللہ. اور پھر یہ رحمت جب آگے بڑھتی ہے اور اسی رحمت ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو اولاد جیسی بڑی نعمت عطا کرتے ہیں، تو پھر والدین کے دل میں جو محبت ہے اور اسی محبت کی بنا پر اس کو پالتے ہیں اس بچے کو، اور پھر اس بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی ایک خوبصورت زنجیر سی رشتوں کی بنتی چلی جاتی ہے. ایک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کا رشتہ وجود میں آتا ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ وجود میں آتا ہے، پھپھو خالہ ساس کا رشتہ وجود میں آتا ہے، نانا نانی دادا دادی، اسی طرح سے یعنی بے شمار رشتے جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہے دراصل وہ خوبصورت جال، یہ ہے دراصل وہ رحم کے رشتے کہ جو وجود میں آتے ہیں. تو ان سب کی اصل کیا ہے؟ ان سب کی اصل جو ہے وہ دراصل یہی سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود الرحمن الرحیم ہے، اور انہوں نے اپنے نام سے اس ووم کو جس میں جنین رہتا ہے اس کو رحم کا نام دیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلۃ الرحم کا حکم دیا، یعنی وہ رشتے کہ جو اس ووم سے جڑے ہوئے ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی کیئر کی جائے، ان کی ناقدری نہ کی جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورت ہماری تربیت فرمائی ہے، من لم یکرم کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا اور جو اپنے چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے. یہاں پر بھی رحم کا لفظ آ رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ان ناموں کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے. اب اس کو پہچانتا تو وہی شخص ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر ایمان لے کر آتا ہے اور اس سے جڑتا ہے. یعنی ہمارا مقصد ان ناموں کو پڑھنا یہ نہیں کہ ہم اپنی معلومات میں اضافہ کریں، ہم نے اس طرح سے ان ناموں کو پڑھنا ہے اور اس طرح سے ان پوائنٹس کو اپنے لیے اکٹھا کرنا ہے کہ یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ نام جاری اور ساری ہو جائیں، ہم ان کی برکات کو دیکھ سکیں، محسوس کر سکیں، ایکسپیرینس کر سکیں، اور پھر اس رحمت سے ہم فیض حاصل کرتے ہوئے، اس رحمت سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں انشاءاللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے پیش آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، یعنی تو اپنی بات میں اگر سچا ہے، تو گویا تو ان کے منہ پر گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ ایسا ہی رہے گا. یعنی جب تک تو ایسا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں رہنمائی مل رہی ہے، مدد مل رہی ہے، سپورٹ مل رہی ہے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات رحم کے رشتوں کے اندر بہت مسائل اور مشکلات بھی آ جاتی ہیں، تو ایسے میں کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں، دوست تو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے اور دوستوں کو تو کسی بھی وقت چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن رحم کے رشتوں کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ یہ کسی انسان نے خود نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ اس کی اپنی تقسیم ہے کہ اس نے کس کو کس کے ساتھ جوڑا، کس خاندان میں کس کو پیدا کیا. اور اب یہاں پر مشکلات تو آتی ہیں، لیکن صبر اور حکمت کے ساتھ ان کو لے کر چلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درخواست کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے التجا کی جائے کہ وہ دلوں کو آپس میں جوڑ دے اور محبتیں پیدا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل ہوتے، ان کے اندر رحمت نہ ہوتی، تو یہ لوگ ان کے قریب سے چھٹ جاتے.
اور اسی مفہوم کو سورہ آل عمران میں بیان کیا گیا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، بھاگ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ زمین کے سینے پر زندہ رہنے والے انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل اور بہترین انسان، افضل البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی صفت الرحمن الرحیم میں سے ایک وافر حصہ مخصوص کر دیا، اور ان کے دل میں یہ رحمت بے انتہا ڈال دی۔ اسی لیے اس سند کے طور پر، حجت کے طور پر قرآن مجید میں یہ فرما دیا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، کہ آپ اہل ایمان کے ساتھ بہت ہی رؤوف الرحیم ہیں۔ ایسا عظیم الشان نبی کہ جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی اور پوری کائنات کے لیے بھی سراپا رحمت بن کر آیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی تربیت میں جن لوگوں کو تیار کیا، وہ بھی ایسے بہترین تھے کہ جو رحمت کی اس وافر خزانے سے بہت کچھ لوٹنے والے تھے، رحمت کے اس بے گراں خزانے سے بہت کچھ حاصل کرنے والے تھے، بے پناہ کچھ حاصل کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے جو دعائیں سکھائیں، اس میں سے بھی ایک اہم دعا جو ہے وہ یہ سکھائی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یعنی بندہ اور بندی جو ہے وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر وقت ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جڑے رہیں اور اس کی پناہ میں رہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں فریاد کرتی ہوں تیری رحمت سے کہ تو اپنی رحمت سے مجھے کبھی محروم نہ کرنا۔ اب یہ ساری باتیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف آثار ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مختلف انداز ہیں، اور ہم ان کو محسوس بھی کرتے ہیں، کبھی بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں، کبھی کچھ کم محسوس کرتے ہیں، کبھی جب ایمان کا لیول بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، بہت اونچا ہوتا ہے، تو ہم اس کی رحمت کو بہت قریب محسوس کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس کی رحمت ہی سے تو ہم زندہ ہیں۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایمان کا لیول جب ذرا کم ہوتا ہے تو ہم دوری بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم پھر سے اس کی طرف واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں واپس اپنی طرف بلا لیتا ہے، اور ہم پھر اس کا دامن پکڑ لیتے ہیں، اسی سے فریاد اور التجا کرتے ہیں اور اس سے جڑ جاتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے، صحت کی خرابی کی شکل میں، رزق میں کمی کی شکل میں، کسی اور ایسی شکل میں کہ جس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے نقصانات جو ہیں ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو جب ابتلا اور آزمائش آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے ہے؟ تو یہاں پر بھی اہل علم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرحمن الرحیم ہیں، اور ہر حالت و کیفیت کے لیے ہیں، کہ جب بندہ سعادت میں ہوتا ہے، خوشی میں ہوتا ہے، راحت میں ہوتا ہے تو بھی اس کی رحمت ہے، اور جب وہ پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، آزمائش میں ہے تو بھی اس کی رحمت ہی ہے۔ اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ زندگی امتحان ہے، یعنی بندے کو یہ معلوم ہے الرحمن الرحیم کی معرفت سے کہ یہ زندگی امتحان ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ کسی نہ کسی طرح سے آزمائش تو ہونی ہے، اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور آزمائش کی جگہ ہے، اور اصل جو پلٹ کر جانے کی جگہ ہے اور جہاں پر سب انجام ہونا ہے، وہ دراصل خیر و ابقا آخرت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، تم دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہی بہترین اور باقی رہنے والی ہے۔
اب ہم اس بات کو نا ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ دو مسافر ہیں اور ان کی منزل ایک ہی ہے. ایک مسافر جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، راستہ بھی طویل ہے، مشقت ہے، جگہ جگہ پتھر اور کانٹے ہیں، گرمی بھی شدید ہے، لیکن اسے چلنا ہے اور وہ چلتا چلا جاتا ہے. تو سب مشکلات کو وہ جھیلتا ہے اور بالآخر وہ جب اپنی منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں پر آرام ہی آرام ہے. وہ ایک آرام دہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے جس کے اندر اس کے آرام و سکون کے تمام انتظامات موجود ہیں. اور دوسرا مسافر ہے جو اسی راستے پر چل رہا ہے، لیکن اس سفر میں اس کے پاس بہترین سواری ہے، آرام ہے، زیادہ راہ ہے، کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف اس کو محسوس نہیں ہوتی ہے. مگر جب وہ منزل پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، آگ ہے، عذاب ہے. تو اب دیکھیں، دو لوگ ایک ہی منزل کے راہی تھے، ایک ہی راستے کے راہی تھے، ایک ہی سفر پر تھے، لیکن جس نے راستے میں تکلیفیں اٹھائیں اور انجام میں اس کو راحت ملی، اور دوسرا کہ جس کا راستہ سفر جو ہے وہ آرام دہ تھا لیکن انجام میں اس کے پاس دکھ ہے، تو ان میں سے کون کامیاب ہے اور کون خوش بخت ہے؟ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایمان اور یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اگر آزمائش اور تکلیف آتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب مومن اس پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، بیماری آتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے کہ بیماری سے تو کوئی انسان بھی بچا ہوا نہیں ہے، کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان بیمار ہوتا ہے. اسی طرح سے اور بھی جو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں، اور لیکن اس کی نگاہ یعنی مومن کی نگاہ اپنی منزل کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے. وہاں اس کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں اور اس کو معلوم ہے کہ اب اس سفر میں اگر کمی بیشی ہوگی بھی، تکلیف اور آرام ملا جلا ہوگا بھی، تو بہرحال جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، جب اپنی منزل پر پہنچے گا تو آرام اور راحتوں کے وعدے کیے گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے معاذ اللہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. قرآن مجید کا مطالعہ یہی تو ہمیں بتاتا ہے، اور اسی پر تو ہمارا ایمان ہے کہ یؤمنون بالغیب، ہم بن دیکھے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور پھر جو وعدے اس نے کر رکھے ہیں ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. اور دوسرا مسافر کہ جس نے زندگی تو آرام سے گزاری لیکن انجام اس کا اچھا نہیں ہے، تو اس میں اب دیکھیں کہ اب رحمت کس کے پاس ہے، کامیابی کس کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. کیا وہ شخص کہ جس سے ہم نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ عنقریب اس وعدے کو پا لینے والا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں بہت ساز و سامان دیا اور پھر قیامت کے دن وہ ہمارے حضور پیش ہو جانے والوں میں سے ہے؟ سبحان اللہ. تو یہ آیت تو ایسے آنکھیں کھول دینے والی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ اس کو لکھ کر سامنے لگا لیا جائے اور بار بار پڑھا جائے جب بھی کوئی آزمائش آئے. یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 61 ہے. جب بھی کوئی تکلیف آئے، اور صرف یہی نہیں کہ تکلیف کے وقت میں پڑھا جائے بلکہ ہر وقت اس کو سامنے رکھا جائے کہ کتنی خوبصورت آیا ہے، کیسی تسلی ہے، کیا عجب انداز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے بندوں سے بات کرنے کا. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، یقین کیجیے اللہ کے وعدے سچے ہیں. افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ، کہ جس سے اچھے اچھے وعدے ہوئے ہیں اور وہ ان وعدوں کو پانے والا ہے. کمن متعناہ متاع الحیات الدنیا ثم هو یوم القیامت من المحضرین. اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ہمارے لیے سچا کر دے، آمین یا رب. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے ہماری رہنمائی کے لیے بہترین مثالیں چھوڑی ہیں، اور ان کی پوری زندگی کو دیکھیں تو کس طرح سے ہر قدم پر مشکلات اور مصائب اور مسائل ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہی پانے کے لیے وہ محنت کرتے چلے جاتے ہیں۔ مومن جب اس دنیا میں ہوتا ہے تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم سے جڑا ہوا، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو بھی اس کی امید یہی ہوتی ہے کہ اس کا رب اس کے اوپر اپنا رحم کرے گا، اور اس کی رحمت ہی کے ساتھ وہ اس دنیا سے جاتا ہے۔ جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس وقت اس کے لیے رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے جو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نفع اٹھاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب وہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر جب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اس کے شامل حال ہوتی ہے، تو وہ اپنے ان سوالات کا صحیح جواب دے سکتا ہے۔ پھر جب اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا تو وہاں پر بھی اس کی رحمت ہی ہے جو اس کو گھیرے رکھتی ہے اور اس کی معاون بنتی ہے۔ اور جب اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا تو بھی اس کی رحمت ہی ہے جس کے سبب سے اس کو یہ کامیابی ملی، اور جب اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں پر تو یہ فرمایا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اس کو رب رحیم کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا۔ اب اس نام ان دو مبارک ناموں الرحمن الرحیم کے حوالے سے ایک اور بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جو ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، انشاءاللہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ قریب ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا دے۔ تو یہ جو رحمتوں کا مہینہ آنے والا ہے یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحمن الرحیم کی مہربانی ہی سے ہے کہ وہ ماہ مبارک کے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جس کا ایک ایک لمحہ برکتوں والا ہے، جس کے اوقات سحری اور افطاری کے برکتوں والے ہیں، اور خزانے لٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لٹانے کے لیے یہ ماہ ہمیں دیا گیا ہے، اور یہ ہر سال ان لوگوں کی زندگی میں آتا ہے کہ جو موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کہ جس کے اندر ایک رات کو تو خیر من الف شہر کہہ دیا گیا، اور وہ کہ جس کی شب بیداریاں بھی بڑی برکت والی، اور جس کی افطاری کے اوقات بھی بہت برکت والے، اور جس کے سحور کے اوقات بھی بہت برکت والے، جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں پہنچائے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اگر ہم الرحمن الرحیم نام کی روشنی میں اس ماہ مبارک کا استقبال کریں اور اس ماہ مبارک کے اندر اس کی رحمت کو سمیٹنے والے بن جائیں تو یہ ہوگا دراصل ان ناموں کا احیاء ہماری زندگی کے اندر۔ رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، اے رب تو غفر کا معاملہ فرما اور رحم کا معاملہ فرما کہ تو ہی ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑا رحم کرنے والا الرحمن الرحیم، وہی الرحمن الرحیم ہے۔ اور پھر ہمیں اس دعا کو بھی بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا عفو و درگزر مانگتے رہیں کہ وہ اپنی رحمت کا معاملہ ہمارے ساتھ اس طرح کرے کہ وہ ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچا لے۔ سچی بات یہ ہے کہ گناہ بھی بدبودار ہوتے ہیں،
اور فرشتے بھی اس بدبو کو محسوس کر کے گناہ کرنے والے سے کچھ فاصلے پر ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے تو یہ اللہ الرحمن الرحیم کی رحمت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری پردہ پوشی کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی بدبو دوسرے لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا، ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس سے یہ دعا کریں کہ اللہ استرنا فوق الارض، اللہم استرنا فوق الارض، اللہ جب تک ہم اس زمین کے اوپر رہیں تو ہماری پردہ پوشی کرنا، وسترنا تحت الارض، اور جب ہم اس زمین کے نیچے ہوں تب بھی تو ہماری پردہ پوشی کرنا، وسترنا یوم العرض یا رحمان یا رحیم، اور اس دن بھی تو ہماری پردہ پوشی کرنا جس دن ہم تیرے سامنے پیش ہوں گے، اے رحمان اور رحیم ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے۔ آخر کے چند منٹ میں ان دو ناموں سے ملنے والے جو نکات ہیں جن پر ہم انشاءاللہ سوچتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اگلا پورا ہفتہ، وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر ان ناموں کا احیاء کر سکتے ہیں، کیسے یہ نام ہماری زندگی کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو پھر سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہمیں ہر وقت اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے ناموں پہ غور کریے، اس کے قریب جائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں پر رحم کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم اہل زمین کے اوپر رحم کرو، آسمان والا تجھ پر رحم کرے گا۔ یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو ہم نے حاصل کرنا ہے، پانا ہے، تو پھر ہمیں زمین والوں پر رحم کرنا ہوگا، اپنے قریب والوں پر رحم کرنا ہوگا۔ الراحمون یرحمہم اللہ تبارک و تعالی، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یہ بھی حدیث مبارکہ کا حصہ ہے۔ الراحمون یعنی وہ جو رحم کرتے ہیں انہی پر ہی اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اور دیکھیے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے ارد گرد دیکھنا ہوگا کہ کون ہے ہمارے قریب کے جو ہماری رحمت کا، ہماری محبت کا مستحق ہے، کس پر ہم رحم کا معاملہ، شفقت کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا من لا یرحم لا یرحم، کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اصول ہے، اس کو لکھ کر لگا لیجئے۔ اگر ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں رحم کرنے والے نہیں بنتے تو ہمارے اوپر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگلا بڑا اہم نقطہ وہ ہے دراصل اسی نام کے حوالے سے، وہ ہے بر الوالدین، یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور سورہ الاسراء میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہاں پر بھی رحمت کا لفظ آتا ہے کہ رحمت کے ساتھ اپنے بازو ان دونوں کے لیے بچھا دیجئے، یہ طریقہ بتایا گیا۔ اور جو دعا سکھائی گئی وہ بھی کتنی خوبصورت ہے، دیکھیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام الرحمن الرحیم ہی کا حصہ وہاں پر بھی موجود ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی دعا کوئی والدین کے حق میں ہو نہیں سکتی جو اولاد مانگے۔ اتنی جامع یہ دعا ہے، اتنی عظیم یہ دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ نقطہ بہت اہم ہے جو کہ نمبر 2 ہے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ رحمت و شفقت کا معاملہ فرمائیں، ان کی خدمت کریں اور ان کا خیال رکھیں۔ پھر نمبر 3 ہے کہ رات کے اوقات میں زوجین یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔
یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ایک بڑا سبب ہے اور اس کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فایقظ امرأته فصلیا رکعتین ورحم اللہ امرأة قامت من اللیل فایقظت زوجہ فصلیا رکعتین۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو رات کو اٹھے پھر اپنی بیوی کو جگائے اور وہ دونوں نماز 2 رکعت نماز ادا کریں، فصلیا رکعتین 2 رکعت نماز ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو جاگے اور پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ دونوں 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس حدیث پر عمل کرنے سے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اگلا نقطہ ہے صلۃ الرحم، یعنی خون کے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، اور یہ کام اگرچہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن یہی تو امتحان ہے، یہی رشتے امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہی تو ان رشتوں کو ہمارے قریب کیا اور ہم سے جوڑا، تو ضروری ہے کہ ہم صلہ رحمی کرنے والے ہوں۔ رحم کو کاٹا نہیں جا سکتا، کسی صورت کاٹا نہیں جا سکتا، کسی کو عاق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے تعلق اور رشتے ہیں۔ جو تعلق انسان بناتا ہے، جو دوستیاں انسان بناتا ہے، ان کو وہ چاہے تو کاٹ لے، لیکن جو تعلق اللہ تعالیٰ کے جوڑے اور بنائے ہوئے ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو اس معاملے میں بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ لیلۃ القدر میں جن 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، یعنی وہ مبارک رات کے جس میں ہر کسی کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جن 4 بدقسمتوں کی مغفرت نہیں ہوگی ان میں سے ایک قطع رحمی کرنے والا شخص ہے۔ آگ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے کہ اولاد کو نافرمانی کی وجہ سے آگ کر دیا جائے۔ کتنی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں آگ نہیں کرتا، وہ تو اپنی رحمت سے ہمارا نظام چلا رہا ہے۔ اور اگلا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے اور اس کی رحمت کے فرشتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت برکت کے لیے بھی ہوتی ہے، فہم کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس لیے بھی اس کی تلاوت کی جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ اس کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے بھی پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن میں جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، تو اس کی رحمت کو پانے کے لیے بھی اس کو قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہم اس کا فہم بھی حاصل کریں، ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، اس کے درست مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، یہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن کچھ حصہ کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں ہم اس کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے۔ یقیناً باقی مقاصد جب ہوں گے، باقی ارادے جب ہوں گے، اس میں بھی اس کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، لیکن خاص اس کی رحمت اس کی رحمت پانے کے لیے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی قرآن کا کچھ حصہ پڑھا جائے تاکہ اس کی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ پھر اگلا یہ کہ سننا، یعنی قرآن مجید کو سننا بھی خاموشی کے ساتھ تاکہ اس کی رحمت کا حصول ہو سکے، اور یہ بھی سورہ الاعراف میں بتایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پڑھنا اپنی جگہ ایک عمل ہے، اور قرآن مجید کو خاموشی کے ساتھ سننا، غور سے سننا، سنتے ہوئے اس کے اوپر غور و فکر کرتے چلے جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت اپنی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے،
وہ ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت کے حصار میں رکھے اور اس ناموں کا احیاء ہماری زندگی میں ہو۔ یہ واقعی بہت ہی اسماء اللہ الحسنہ، یعنی حسنہ کا معنی خوبصورت کہنے سے تو حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ یہ وہ خوبصورت نام ہے کہ جو زنجیر کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہر نام دوسرے نام کی وضاحت کرتا ہے، اور جب ان ناموں کو ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ایک خوبصورت سا حالہ ہمارے ارد گرد بن جاتا ہے، اور ہم ایسے جیسے ایک پناہ گاہ کے اندر موجود ہیں کہ اس میں کوئی نقب لگا سکتا ہے، نہ کوئی اس میں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کے حصار میں رکھے، ہمیں، ہمارے اہل خانہ کو، ہمیں ان ناموں سے جڑنے کی اور ان سیکھی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔